عسکری شخصیات کے ساتھ وہ بھی ملاقاتیں جو ہیں وہ کر رہی ہیں۔ مقصد اس کا یہی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جو قریبی تعاون اور تعلق ہے اس کو جو ہے وہ مزید فروغ جو ہے وہ دیا جا سکے۔ تو ہم یہی امید کرتے ہیں کہ یہ جو عمراندار جو طبقہ ہے ان کی طرف سے یا یوتھیا بریگیڈ کی جانب سے جو کوشش کی جا رہی تھی کہ ٹرمپ انتظامیہ کو پاکستان کے خلاف کیا جائے اور ٹرمپ جو ہے وہ جناب وڈیالہ میں بیٹھے ہوئے قیدی 804 کو نکالنے کے لیے احکامات جاری کرے، وہ جنوری سے لے کر اب جناب یہ مارچ ختم ہونے تک آ گیا، لیکن وہاں سے بالکل خاموشی ہے، وہ اس معاملے کے اوپر کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا انٹرنل معاملہ ہے، اس معاملے کو جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ پاکستان خود ہی جو ہے وہ دیکھے۔ لے جی، میں نے شروع میں بات کی کہ عید پر بھی عوام سے ہاتھ کر گئی ہے یہ حکومت۔ جو سمری بھیجی گئی تھی ہماری اطلاعات کے مطابق پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے اوگرا کی جانب سے، اس میں انہوں نے تجویز کیا تھا کہ جناب کو پٹرول کی فی لیٹر جو قیمت ہے وہ ₹2.70 وہ کم کی جائے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں ₹1.60 کمی کی جائے۔ لیکن جو رات نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اس میں ہائی سپیڈ ڈیزل کی جو قیمت ہے وہ برقرار رکھی گئی ہے اور پٹرول کی قیمت میں صرف ₹1 فی لیٹر کی جو ہے وہ کمی کی گئی ہے۔ یہ ان کے منہ میں زیرہ ہے یا آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جناب حکومت نے اپنا جو ریونیو کا ہدف ہے اس کو پورا کرنے کے لیے پٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل پر جو چارجز ہیں وہ بڑھا دیے ہیں، تو اس وجہ سے جناب جو عوام کو ایک پورا ریلیف منتقل ہونا چاہیے تھا وہ پورا ریلیف عوام کو منتقل نہیں کیا گیا، بلکہ الٹا جو ریونیو پورا کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے وہ جو چارجز ہوتے ہیں وہ بڑھا دیے ہیں۔ تو یہ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے اس میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ عوام کو ریلیف نہیں دینا، ویسے تو وزیر اعظم ہمارے بڑے دعویٰ کرتے ہیں کہ میں جی عوام کا مجھے بڑا درد ہے، بڑا احساس ہے، عوام کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف جب عملی طور پر سٹیپ اٹھانے کی بات آتی ہے، قدم اٹھانے کی بات آتی ہے تو وہ پھر قدم جو ہے وہ نہیں اٹھائے جاتے اور پورا ریلیف جو ہے عوام کو منتقل نہیں کیا جاتا۔ اب ہم یہ امید کرتے ہیں کہ انہوں نے جو بجلی کی قیمتوں میں ₹1.71 فی یونٹ کمی کی جو درخواست دی ہے تو کہا جا رہا ہے کہ یہ کم ہے یہ، اور لیکن وزیر اعظم کی جانب سے یہ زیادہ اعلان جو ہے وہ متوقع ہے اور ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم ₹8 تک جو ہے وہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کریں، کیونکہ جو مختلف IPPs ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، وہ الگ ہے۔ اور یہ جو ₹1.71 ہے یہ درخواست جو حکومت نے دی ہے، یہ اس کی اجازت انہوں نے باقاعدہ طور پر IMF سے لی ہے۔ جو IPPs کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے وہ الگ بات چیت ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے آپ کو تاکہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ گڈ مڈ جو ہیں وہ نہ ہو جائیں۔ تو دوسرا حکومت نے بڑی کوشش کی تھی کہ چینی جو ہے وہ ₹164 کلو بک سکے، ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ پورے ملک میں جو ہے وہ چینی بدستور ₹175-180 میں فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ خاص طور پر راولپنڈی، اسلام آباد، کراچی اور پشاور میں تو جو شہری ہیں وہ مہنگی ترین چینی خریدنے پر مجبور ہیں۔ جو گزشتہ ہفتے یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر چینی ₹150 تھی وہاں پر بھی ₹158 فی کلو ہو گئی ہے۔ تو اس طرح بھی وزیر اعظم کو توجہ دینی چاہیے، اور اسحاق ڈار صاحب جو کہ اس کمیٹی کے چیئرمین ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ اب نچلی جو پرچون کی سطح کے اوپر جو ریٹیلرز ہیں وہ تو چینی اس قیمت پہ دینے کو تیار ہی نہیں، ₹164۔ تو شوگر میلز والے بھی کہہ دیتے ہیں جی یہ بلیک میلر مافیا ہے یا ذخیرہ اندوز ہیں، ان کے خلاف حکومت خود کارروائی کرے، ہم نے تو جناب جو ہے وہ جو حکومت نے ریٹ دیا اس کے مطابق دے رہے ہیں، لیکن عملی طور پر ایسا جو ہے وہ وہاں پہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو میں نے کہا یہ بھی آپ کو لازمی طور پر جو ہے وہ بتایا جائے۔ تو یہ دوسری ایک اور آخری جو چیز ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے وزیر اعظم، آرمی چیف سمیت تمام سٹیک ہولڈرز ایک پیج پر ہیں۔ یہ جناب نئی سٹیٹمنٹ آئی ہے وفاقی وزیر برائے داخلہ جناب محسن نقوی صاحب کی، جو کہ جو چھٹیوں کے بعد دوبارہ ایکٹیو ہوئے ہیں، اور انہوں نے انسداد دہشت گردی کے حوالے سے جو کمیٹی بنی ہے اس کا جو دوسرا اجلاس تھا اس کی انہوں نے صدارت کی ہے، جس میں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کے نمائندے بھی اس میں موجود تھے، اور اس میں یہ فیصلے جو ہیں وہ واضح طور پر کیے گئے ہیں کہ صوبوں کی مشاورت جو ہے وہ لازمی ہوگی انسداد دہشت گردی کی پالیسیز اور اس کے اوپر عمل درآمد کے حوالے سے،
اور پھر جناب جو شعبہ انسداد دہشت گردی جس کو ہم CTD کہتے ہیں اس کی استعداد کار بھی بڑھائی جائے گی چاروں صوبوں میں، اور اس کو مکمل طور پر فعال کیا جائے گا۔ یہ بھی ایک بڑا فیصلہ ہے، تیزی سے یہ فیصلے ہوئے ہیں۔ اور پھر یہ ایک اور بڑا فیصلہ آیا کہ FIA کے اندر جو انسداد دہشت گردی ونگ غیر فعال تھا اس کو دوبارہ فعال کیا جا رہا ہے۔ فرنٹیئر کانسٹیبلری کی تنظیم نو کی جا رہی ہے، اور اس کو تنظیم نو کے بعد نیشنل ریزرو پولیس کا جو ہے وہ نام دے دیا جائے گا، اور پھر وہ بھی پولیس کے طور پر اس کو استعمال کیا جائے گا تاکہ جو اس وقت چیلنجز ہیں امن و امان کے حوالے سے، سیکورٹی کے حوالے سے، ان چیلنجز کا جو ہے وہ مقابلہ کیا جا سکے۔ تو جو پرویز خٹک مشیر داخلہ ہیں، وہ طلال چودھری وزیر مملکت برائے داخلہ ہیں، اور وفاقی وزیر برائے داخلہ محسن نقوی ہیں۔ تو یہ داخلہ کا جو معاملہ ہے اب 3 ان اہم شخصیات کے پاس جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ پرویز خٹک کے آنے سے محسن نقوی ناراض ہیں، شاید وہ چارج نہ لیں، لیکن انہوں نے نہ صرف چارج لیا ہے بلکہ وہ امن و امان سے متعلق اور سیکورٹی سے متعلق جو میٹنگز ہیں وہ چیئرز بھی کر رہے ہیں، اور ان کی طرف سے مختلف احکامات انسداد دہشت گردی کے حوالے سے وہ بھی جاری کیے جا رہے ہیں، تاکہ جو پاکستان کے اندر اس وقت دہشت گردوں کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے بدامنی پیدا کرنے کی، اور ساتھ ہی ساتھ جو فورسز کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اور پھر دہشت گردی پھیلا کر عوام کو ہراساں کرنا، یہ وہ تو پھر جو سب سے بڑی بات سوشل میڈیا کے ذریعے یہ ساری چیزیں جو کی جا رہی ہیں، ڈیپ فیک، کل بھی اس کے اوپر بات کی تھی، تو ان چیزوں کو روکنا، تو یہ تمام تر مقاصد ہیں۔ اور اچھی بات ہے کہ اس میں اگر صوبے اور وفاق اگر مل کر کام کریں گے تو آپ کے جو مطلوبہ مقاصد ہیں آپ کو بہتر انداز میں آپ ان کو جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔